شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ۔ نارملی نجم ولی خان صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، علالت کی وجہ سے وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں، تو ڈھیروں دعائیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عزت، ایمان، عافیت سے نوازے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا۔ ناظرین، ڈینگی کا معاملہ بے لگام ہو چکا ہے۔ ڈینگی کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا اور دندناتا پھر ہے پورے اس سسٹم میں، اور سسٹم کی کلا کھول کے رکھ دی ہے۔ انفارچونیٹ سچویشن ایسی ہے کہ نظام صحت جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن سے اس وقت جوجھ رہا ہے جس پر دعوے کہانیاں وعدے تو بہت سارے ہیں، لیکن فیکٹس بہت خوفناک ہیں، بہت پریشان کن ہیں۔ میں صرف ایک ہسپتال سروسز ہاسپٹل لاہور کے وارڈ جو کہ 45 بیڈز پر مشتمل ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 45 بیڈز کے وارڈز پر سروسز ہاسپٹل میں 118 ڈینگی پازیٹیو پیشنٹس جو ہیں ان کو رجسٹر کیا گیا، ریسیو کیا گیا ٹریٹمنٹ کے غرض سے۔ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فلکس کتنا بڑا ہے، سچویشن کتنی خطرناک اور خوفناک ہے۔ گورنمنٹ کے معاملات بہت گھمبیر ہیں۔ گورنمنٹ کے نزدیک انفارچونیٹلی سب اچھا کی چیزیں بھی ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اپنے گیسٹس کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ عبدالرحمان چٹھا صاحب موجود ہیں، وائی ڈی اے سروسز ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد نوید صاحب، ڈپٹی بیورو چیف لاہور رنگ۔ سر، آپ کی آمد کا، وقت کا بہت شکریہ، ممنون ہے آپ کے۔ کاشف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ٹیچرز یونین پنجاب۔ سر، آپ کے وقت کا، آمد کا بہت شکریہ۔ کرونا کے دنوں میں جب کرونا بے لگام تھا، تعلیم بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ صحت تو بہرحال obviously تکلیف میں تھی، معیشت خراب ہوئی، تعلیم، آنے والے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے یہ 2 سال بہت پریشان کن تھے۔ لیکن سوشل میڈیا پر اب ایک بحث چل نکلی ہے کہ اگر ڈینگی اسی طریقے سے بے لگام رہتا ہے تو کیا تعلیمی ادارے ایک بار پھر بند کر دیے جائیں گے؟ بڑی پریشانی ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک لمحے کے لیے چاہوں گا کہ ایک شارٹ سنیے گا جو خصوصی طور پر آپ کے لیے ارینج کیا گیا ہے، جس میں یاسمین راشد صاحبہ خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بجا رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ کرونا اور ڈینگی میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے پہلی سے دوسری دفعہ میں، اور یہ کتنا بڑا خطرہ ہے، اس کے انٹینسٹی کو سمجھیے گا۔ شارٹ پلیز۔ کووڈ کی انفیکشن کے بعد آپ میں قوت مدافعت جو ہے کووڈ کے خلاف بڑھ جاتی ہے۔ ڈینگی کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈینگی انفیکشن ہو جائے اور اسی بندے کو دوسری دفعہ انفیکشن ہو تو بیماری کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو پہلے ڈینگی ہوا ان کو تو بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے کیونکہ پہلے جن لوگوں کو ڈینگی ہوا ان کو اگر جب دوبارہ ڈینگی ہوا ہے تو انٹینسٹی بڑھی ہوئی ہے۔ کل کا دن میں نے ایمرجنسی میٹنگ کر کے آپ کو پتا ہے کہ نمبر آف بیڈز ہیو بین انکریزڈ ان لاہور، بلکہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ مزید 250 بیڈ اور امپروو کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ So this is the situation جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کووڈ کے معاملے میں احتیاط کی جا سکتی تھی، لوگ سوشل ڈسٹنسنگ استعمال کر سکتے تھے، لوگ مختلف طریقوں سے کووڈ سے بچنے کی ایک کوشش ضرور کر سکتے تھے، لیکن ڈینگی کے معاملے میں مچھر کہاں سے آ جائے they don't know۔ اس میں ریاست کا کام بہت بڑا ہے اور وہ لوگ جو آلریڈی سٹیک پر ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی۔ میں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر، کیا سچویشن ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے اس ٹائم پہ ہمارے میڈیکل سسٹم میں اس ویو کو فیس کرنے کی ڈینگی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پرٹیکولر جو ڈینگی کی آؤٹ بریک ہے اس میں ہمارا سسٹم بری طرح کولیپس کر چکا ہے۔ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ کسی ہاسپٹل میں کوئی ڈینگی کے لیے پرٹیکولرلی بیڈز موجود نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ سروسز ہاسپٹل کے ایک وارڈ کا ڈیٹا کہ اس میں ایک وارڈ جو 45 بیڈز کا وارڈ ہے ان کے کل ایک دن میں 118 مریضوں کو داخل کیا گیا۔ تو میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر
45 بیڈز ہیں اس وارڈ کے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وارڈ میں 45 مریضوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز مہیا کیے گئے ہیں، 45 مریضوں کے علاج کے لیے نرسز، پیرامیڈکس اور ساری سہولیات موجود ہیں۔ اگر 45 کی جگہ آپ وہاں پہ 118 مریض داخل کریں گے، اتنے ہی ڈاکٹرز ان کے علاج کے لیے موجود ہوں گے، اتنی ہی نرسز ان کے علاج کے لیے موجود ہوں گی، اتنے ہی وسائل ہوں گے، تو ان مریضوں کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ سر کسی کو ڈوز ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، کسی کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، کسی کو نہیں کیا جائے گا، اور جس کا نہیں کیا جائے گا وہاں جھگڑا اور فساد؟ صرف جھگڑا اور فساد نہیں، جس کا پیارا جاتا ہے اللہ معاف کرے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ینگ ایکسپائریز ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو۔ میں اس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈینگی ہے، اس میں آپ نے مریض کو ہر 1 گھنٹے بعد چیک کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جو پیشنٹ ہم لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں، یہ پرٹیکولرلی وہ پیشنٹ ہیں جو ڈینگی کی کسی نہ کسی کمپلیکیشن یا پیچیدگی کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ ان پیچیدہ مریضوں کو داخل کر رہے ہیں جن کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 10,000 سے بھی کم ہو چکا ہے، آپ نے ان کو ہر گھنٹے بعد لازمی جا کے دیکھنا ہے، آپ نے ہر گھنٹے بعد ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، آپ نے ان کی نبض کی رفتار 1 گھنٹے کے بعد لازمی چیک کرنی ہے۔ ایسے مریضوں کو بہت کانشیس، بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنے کی، آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر نرسنگ سٹاف ہو گیا، ڈاکٹرز ہو گیا، پیرامیڈکس ہو گئے، ان کو تو ہر پیشنٹ کے حوالے سے فنگر ٹپس پر چیزیں ہونی چاہیے۔ اب جو مینٹلی 45 لوگوں کے لیے مینٹلی سائیکولوجیکلی 45 لوگوں کے لیے تیار تھے، وہاں پر جب 118 لوگ اس وارڈ میں دے دیے جائیں گے تو وہ کیسے ان سچویشنز کو کوپ اپ کر پائیں گے، اور مورال کتنا ہائی ہے؟ دیکھیں جی، مورال، ڈاکٹرز بھی انسان ہیں۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جب ان کے سامنے، ان کے ہاتھوں سے کوئی کسی کا پیارا جاتا ہے نا، ینگ 20-25 سال کا لڑکا جس کو اس سے پہلے کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور جب وہ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک دفعہ، اور ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں تو اس بندے کے لیے بہتر کوشش کی جا سکتی تھی، جب ایسا کوئی بندہ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا مورال، ہم لوگ جتنا مرضی کہہ لیں لیکن تب ضرور ایک دفعہ ہمارا مورال بھی شیٹر ہوتا ہے۔ سر معالج کو تو بہت بہتر طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ فلاں پیشنٹ جو ہے اگر اس کو پراپر ٹریٹ کیا جا سکتا ہوتا وسائل کی وجہ سے، ٹائملینس کی وجہ سے، تو یہ بچ سکتا تھا اور صحت مند رہ سکتا تھا۔ تو وہ سچویشن ظاہر ہے ڈاکٹرز پھر نہیں بتاتے پیشنٹس کو، ان کے لواحقین کو، فیملیز کو۔ گورنمنٹ کے ساتھ کسی پوائنٹ پر اس پہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا کوئی تدارک کیا جائے؟ آج جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس تھی، میاں صاحب بھی اس میں تھے اور باقی میں دیکھ رہا تھا، اس میں ان کے نزدیک تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سے آپ بات کریں تو وہ انہوں نے آج بھی کہہ دیا ہم لوگ ڈینگی کے بیڈز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے فرمایا تھا کہ آپ سنگ مرمر کا ہسپتال بنا دیں اور اس میں ڈاکٹرز نہ آپ رکھیں تو اس ہسپتال کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارا آپ ڈینگی کے بیڈز کی تعداد 250 سے یا آپ 250 بڑھانا چاہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 1000 بڑھائیں۔ جو مسائل ہیں، جس طرح جتنی بری آؤٹ بریک آ گئی ہے، آپ 1000 بیڈز کا اضافہ کریں، لیکن ان بیڈز کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، نرسز کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی کچھ کیجئے۔ کوئی ہائرنگ نہیں کر رہے، کوئی ڈاکٹرز نہیں بھرتی کر رہے، بلکہ وہ پرانے ڈاکٹرز جو انہوں نے ایڈ ہاک پہ رکھے ہوئے تھے ان کا کانٹریکٹ رینیو ہی نہیں کر رہے۔ ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں اس پہ ایون سٹرائکس بھی شروع ہوئی ہیں، تو پتہ نہیں یہ ہیلتھ سے اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ میاں نوید صاحب، میاں صاحب سچویشن ایسی ہے کہ اپوزیشن کی باتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کا حوالہ دیا تو ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں معاملات اور سائیکالوجی اور ہوتی ہے، اقتدار میں آ کر مصروفیات بدل جاتی ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کتنی ولنگ ہے اس سچویشن کو فائٹ بیک کرنے کے لیے، کیونکہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے؟ کلیپس ہو چکا ہے، ہو نہیں رہا تقریباً کلیپس۔ جو صورتحال آپ نے بتائی ایک وارڈ کی، یہ ساری اسپتالوں کی صورتحال ایسے ہی ہے، اور ابھی بھی بدقسمتی سے میاں عمران ارشد صاحب اس طرح حکومت جس طرح ہونا چاہیے تھا ڈینگی کو دیکھ کر، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس طرح محکمہ صحت بھی جو ہے وہ نہیں، جو ہے وہ اس طرح کام یا اس طرح الرٹ نہیں ہو رہا۔ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوتا ہے اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے بیڈز خالی پڑے ہیں۔ اگر بیڈز خالی پڑے ہیں تو پھر بیڈز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہم اور بیڈ 250 لگا رہے ہیں، 250 اور لگا رہے ہیں۔ بھائی 250 بیڈ لگانے کی
लगा दें आप, लगाने का तो फ़ायदा कोई नहीं है जब तक आप उसकी मैन पावर नहीं बढ़ाएंगे, स्टाफ नहीं, हेल्थ प्रोफेशनल नहीं बढ़ाएंगे, उसके साथ जो चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं चाहिए होता है, वो नहीं, उसके लिए ये मेडिकेशन का सिस्टम चाहिए, ऐसा ही है कि वो एक्सपो में एक डेंगी का बना दिया, एक्सपो जो सेंटर है उसको भी डेंगी अस्पताल सर, बना उसकी दिया। फोटोज बहुत उसका अच्छी कोई बनती फायदा है ना नहीं सर, तस्वीरें कोई अच्छी फायदा नहीं है उसका, वहां पर इवन कोई टेस्ट नहीं हो रहा, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, ढाक वाली बात इन्होंने की, ढाक रिन्यू नहीं किया जा रहा। और सूरत हाल ये है कि जब आप बदकिस्मती से जिन्होंने कोरोना के अंदर इतना ज्यादा काम किया उनको ढाक के ऊपर रखेंगे डॉक्टरों को, तो वो क्या काम करेंगे? ढाक पर रखने के बावजूद उनका ढाक, उसके ऊपर भी शायद गालबन पाबंदी लगी है या पता नहीं खोल दी इन्होंने, उनका रिन्यू नहीं कर रहे, रिन्यूअल नहीं हो रहा उसका। और उसके ऊपर मैं ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज हैं और तीनों में से एक कोरोना, एक डेंगी और एक सर वो स्मोक की डेंगू वजह का से। पेशेंट कोरोना लेकर आ जाएगा, कोरोना का पेशेंट स्मोक की वजह से मसाइल लेकर आ जाएगा, या अलिफ बे जीम दाल कोई और मर्ज लेकर आ जाएगा, उसको कैसे फाइट बैक सर करेंगे? सिस्टम कोलैप्स जो आपने कहा है, ओवरलोडेड सिस्टम है, कोलैप्स सिस्टम है, हमें तो आप फिर कहेंगे कि नाउमीद नहीं होना चाहिए, मैं तो मायूस हूँ। सर मैं तो कतई ये नहीं कहता, मैं तो मायूस हूँ, इसलिए वो बताएं वो ताकि हमारे जो हुक्मरान हैं, जब ये अपोजिशन में आपने जो बात की, जब अपोजिशन में मैडम यास्मीन साहिबा थी उस वक्त इनके नारे कुछ और थे, जाके एहतजाजों में भी बैठते रही, खुद भी एहतजाज करते रही। अब 3 साल होने वाले हैं, इनका एक ही दावा जी मैंने इतने डॉक्टर्स भर्ती कर दिए, इतने डॉक्टर्स भर्ती कर दिए। अगर डॉक्टर्स भर्ती कर दिए तो आपके तो फिर वाफर मकदार में डॉक्टर होने चाहिए, बड़ी तादाद में डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर तो आपने भर्ती नहीं किए। ये तो वो डॉक्टर थे जो नून लीग के आखिरी दौर में एक रिक्वेजिशन थी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए वो एक लिस्टें बना के गए थे, वही डॉक्टर। स्टेट का कस्टोडियन जो होता है वो सरकारी मुलाजिम होता है, सियासतदान आता है और उसने आने के बाद जाना होता है, ये सरकारी मुलाजिम कहां पर सोए में? क्या उनको इस चीज का अंदाजा नहीं? सेक्रेटरीज मौजूद हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? आपने किस सेक्रेटरी को 6 महीने काम करने दिया? 6 महीने किसी को काम तो करने नहीं दिया आपने। महकमा दोनों के मैं बता देता हूँ 6-6 7 सेक्रेटरी बदल दिए हैं, दोनों प्राइमरी हेल्थ के भी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के भी। उसकी औसत मैंने निकाली थी, वो तकरीबन 3 माह बनता है। 3 माह में कोई भी नहीं कर सकता। सर 2 साल से इन्होंने डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम ठप किया हुआ है, जब से कोरोना है इन्होंने काम ही नहीं किया। डेंगू वाले सारे मुलाजिम उठा के आपने पोलियो में और उसमें लगाए हुए हैं, कोरोना वैक्सीनेशन में लगाए हुए थे आपने। कोरोना में तो आपने सारा स्टाफ लगा दिया, टीचर भी लगा दिए, सारा कुछ लगा दिया, वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं। इन द मीनवाइल आपने ये भी देखना था कि डेंगू भी है और डेंगू से उठाएगा। डेंगू के जो मुलाजिम उनको डेंगू के ऊपर लगाना था, आपने लार्वा तल्फ करना था। अब लार्वा तल्फ नहीं किया, मच्छर बन गया और मच्छर मार्च में लार्वा तल्फ होना चाहिए था। सर काम कोई नहीं किया ना इन्होंने कोई स्प्रे किया। जो इसकी एडवाइजरी ग्रुप जो है वो उसको अभी इन्होंने तब्दील किया। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक एसोसिएट प्रोफेसर लगाई हुई थी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो कि सिफारिश की बुनियाद पर आप किसी प्रोफेसर को लगाया है। अनफॉर्चुनेट। बहरहाल जी हमारे साथ ये डिस्कशन तो चल ही रही है, लेकिन हमारे साथ काशिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं और काशिफ चौधरी साहब जो हैं ही इज द फेस ऑफ द टीचर्स, सदर हैं टीचर्स यूनियन पंजाब के। तो असातिज़ा जो कौम बनाते हैं उनके मसाइल को भी बहुत करीब से देख रहे होते हैं। चौधरी साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि एक नई बात सुनने को आ रही है कि कोविड की तरह एक बार फिर कहीं स्कूल बंद ना हो जाए, ये कितना बड़ा सेटबैक आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ नजम वली खान साहब के लिए, आमीन। अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। मैं भी बीमार रहा पिछले दिनों डेंगू की वजह से, अल्लाह करम फरमाए सर। तो अल्लाह पाक उनको भी सेहत याब करे। आमीन। असल में सूरत हाल ये है कि इस दौरे हुकूमत के अंदर ना एक डेंगू ऐप बना दी गई हमें स्कूलों को। उस डेंगू ऐप के ऊपर हमारे ज़िम्मे है कि सुबह शाम जो है ना वो 10-10 15-15 तस्वीरें अपलोड करें। बस उसी से शायद इस हुकूमत ने समझ लिया कि डेंगू ऐप बन गई है और डेंगू ऐप के जरिए से सारा डेंगू खत्म हो जाना। फोटो सेशन पे काम चल रहा है। फोटो सेशन पे वो हमारे ज़िम्मे है। जो स्कूल नहीं भेजता सुबह तस्वीरें, शाम को उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें, अगर हम स्कूलों का, हमारे जो बड़े बड़े भी स्कूल हैं और छोटे स्कूल भी हैं, आप देखें वहाँ पौधे और घास और इस तरह के मामलात ग्राउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मच्छर की बहुतात भी ज़्यादा है। तो ये हुकूमत को तो चाहिए था कि वक्त से पहले वहाँ स्प्रे भी होते, पीरियडिकली होते, और लार्वा जो है उसको चेक किया जाता, और लार्वा चेक करने के बाद उसको तल्फ भी किया जाता। और मच्छर ने वैसे भी दस्तक देकर नहीं आना होता कि भजन में आ जाऊं, ये मुझे इजाजत। जाहिर बात है जब वहाँ आपके पास पौधे भी वाफर हैं, घास भी है और उसके अंदर पानी भी, जाहिर बात है उनको लगाया जाता है। फिर बारिशों का सीजन भी गुजरा है,
تو وہ جو مچھر ہے اس نے پیدا تو ہونا ہی تھا, اس کو آپ نہیں روک سکتے, لیکن آپ اس کو تلف تو کر سکتے ہیں, اس کے لاروا کو تلف کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا فوکس صرف اور صرف تصویروں کے اوپر ہے, وہ ڈینگی ایپ کے اوپر ہے کہ ہم نے تصویریں بھیجنی ہیں بس. سر اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کہ اگر سکولز کے حوالے سے ہمیں دوبارہ کوئی بندش کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں تو کتنی بڑی پریشانی. دیکھیں 2 سال جو یہ کووڈ کی وجہ سے اسکولوں کے معاملات رہے, اس کے اوپر بھی ہم بار بار اسی پروگرام کے اندر بھی بولتے رہے, احتجاج کرتے رہے کہ آپ اسکولوں کے معاملات کو بہتر کریں اور ان کو کھولیں. آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو بچوں کے ساتھ جو ان کی تعلیم کے ساتھ جو اس کا آپ پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ بٹھا بیٹھ گیا ہے, وہ سچویشن جو ہے اب آپ رزلٹ کے اندر بھی دیکھ لیں. بچوں کے اس وقت میں نے 1-2 کالجز سے پتہ کیا تو 1050 سے نیچے میرٹ ہی نہیں ہے, 1000 سے نیچے میرٹ نہیں آ رہا. تو وہ آپ اس سچویشن میں دیکھیں گے کہ جب جو ان کی پالیسیز ہیں, جس طرح انہوں نے وہ پالیسی بنائی جہاں آپ 4 پیپر لے سکتے تھے وہاں 3 اور بھی لیے جا سکتے تھے, تو مس ہینڈل 1100 سے 1150 والی بات ٹھیک ہے, یہ غلط ہے نہیں. 1100 میں سے جو 1150 یا وہ اس فارمولے سوشل میڈیا پہ میں دیکھا, فارمولا اناؤنس ہونے سے پہلے ایسی سچویشن ہی بن رہی تھی, کیونکہ جو انہوں نے کہا تھا نا 5% ایکسٹرا نمبر دینے ہیں, تو وہ سائنس سبجیکٹ میں بچے عموماً نمبر پورے لے لیتے ہیں, تو وہ ایسی سچویشن بن رہی تھی. لیکن اس کو جب یہ چیز ویسے نارملی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ایگزامز جو ہیں سائنس سبجیکٹس کے تھے, صرف لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ پراپر سکور کرتے ہیں اور 100% سکور بھی کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سکور کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو پالیسی بنائی, آپ نے جہاں 3 یا 4 پیپر لے لیے وہاں 2-3 اور بھی ہو سکتے تھے. جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں ہمارے, اردو ہے, انگلش ہے, آپ وہ لے کے آپ اس چیز کو کور کر سکتے تھے. بچے پراپر اسی طرح سارا کچھ ہوا, بورڈز نے اسی طرح انتظامات کیے, بورڈز نے. اب 3 پیپر لینے سے کیا فرق؟ اب اگر آپ دوبارہ اسکولوں اس کو ڈینگی کا لاروا تلف نہیں کرتے یا مچھر کو آپ سپرے نہیں کرواتے اسکولوں کے اندر, تو سچویشن تو خراب ہوگی. سر سپرے کروانے کے حوالے سے گورنمنٹ کتنی سپورٹیو ہے؟ ابھی شروع نہیں کیا یا خود ہی کرنا ہے؟ نہیں ابھی تک تو ہمیں بھی نہیں نا, ہمیں اجازت نہیں ہے نا ہم اپنی مرضی سے کر سکیں. اچھا, اگر ہمیں وہ اجازت دے دیں سکولز کو تو ہم اپنی مرضی سے کوئی سچویشن دیکھ کے ویکنڈ کے اوپر, یا تاکہ بچوں کا بھی حرج نہ ہو, ہم اپنے معاملات کو چلا سکیں. ہمیں اجازت 45 بیڈز کے وارڈز میں 118 پیشنٹ تو آ گئے ہیں. یہ کس چیز کا انتظار ہے جس کے بعد یہ سپرے کرنے شروع کیے جائیں گے؟ اگر خدا نخواستہ یہ اسکولوں کے اندر کوئی ڈینگی والا معاملہ شروع ہو گیا تو پھر تو آپ سوچیں کہ اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اب کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایک اسکول کے اندر ایک بچہ تو نہیں ہوتا. ویسے آپ آفیسز میں جاتے ہیں تو لمیٹڈ سٹاف ہوتا ہے نا, اسکولوں کے اندر تو سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے طلبہ ہیں. وہاں اگر مچھر اس طرح سے آ جاتا ہے اور خدا نخواستہ وہاں کوئی ایسے معاملات شروع ہو گئے تو وہ پھر تو کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا ہیلتھ کرائسس. دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ باہر تو ابھی تک سپریز کا معاملہ بھی اس طریقے سے نہیں چل رہا, تو اگر یہ سچویشن اسی طرح لنگر آن ہوتی رہتی ہے اور گورنمنٹ یہی کہتی رہتی ہے کہ جی سب اچھا ہے اینڈ وی آر ایٹ آر ٹوز, اور ہم بہترین کمال انداز میں تو معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلز میں چیزوں کو سنبھالنا کتنا بڑا عذاب ہو جائے گا؟ بات کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے, لیکن اس وقت ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ ڈینگی کوئی اتنا بڑا معاملہ, اگر سٹیٹس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یار یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے اور یہ ہاسپٹلز میں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, یہ مناسب سی چیز ہے. ہاں تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے, لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو یقین مانے زمین کے نیچے سے, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. 12,000 ڈاکٹرز مبینہ طور پر اگلے 2 سے 3 مہینے میں فارغ ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کتنا بڑا گیپ آ جائے گا اور اس کو کون کور کرے گا. سروسز ہاسپٹل کی ایک ویڈیو جناب آپ کے پیش خدمت کرنا چاہوں گا, اس کو دیکھیے گا. یاسمین راشد صاحبہ یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے, اور پلیز اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو سٹیٹس آپ بتا رہی ہیں وہ سٹیٹس ان آنے والی ویڈیوز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. کیونکہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ گلا ہوگا, آپ کو پریشانی ہوگی, اذیت پیدا ہو جائے گی کہ میڈیا پینک پیدا کرتا ہے. یہ لوگ جو ہاسپٹل میں کیوز میں لگے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈینگی پیشنٹس کے ٹیسٹ کروانے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, ڈینگی ٹیسٹ کاؤنٹر کے باہر کھڑے ہوئے اور کیوں میں لگے ہوئے. اب ان کے لیے بڑی اذیت کیا ہے کہ لوگوں کو آپ نے صرف وارڈز میں ہی نہیں, وہ مچھردانیاں اور وہ جالی میں نیٹ میں جو کور کیا ہوتا ہے بیڈ, وہ والا سسٹم بھی پراپر موجود نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو
वार्ड्स के बाहर कॉरिडोर्स तक में रखा गया है। एक एक बेड पर एक से ज्यादा पेशेंट्स मौजूद हैं और सिर्फ डेंगू मच्छर के काटने का इंतजार नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर डेंगू मच्छर के अलावा आम मच्छर भी डेंगू के पेशेंट को काटेगा और डेंगू के पेशेंट को काटने के बाद वो किसी और शख्स को जिसको डेंगू नहीं है जाके काटता है तो उसको भी डेंगू होने का खतरा है। तो यानी कि एक वायरल सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसके लिए तैयारी क्या, मुझे नहीं समझ आती। या तो आप अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिसेस बहैसियत वजीर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता मसाइल क्या हैं, या फिर माजी के हुक्मरान जो हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, हालांकि मेडिकल की उनकी तालीम नहीं थी, मुझे माफ कीजिएगा मैं नालायक हूं। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्कूलों की सिचुएशन आपके सामने है, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन आपके सामने, गवर्नमेंट का मौकफ आपके सामने है। 12,000 डॉक्टर्स जो है मुबैना तौर पर वो भी घर जाने वाले हैं। तो अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो कोरोना के बाद आने वाला डेंगू और आने वाले दिनों में कल खुदा ना खास्ता कोविड के हवाले से कोई नई वेव आ जाती, मेरे मुंह में खाक, तो हमारा मेडिकल सिस्टम किस तरफ मुड़ेगा और हम किसको शिकवा करेंगे? क्या हम बर वक्त तैयारी की तरफ कुछ सोच भी रहे हैं? अच्छा, जैसे आपने बताया कि 12,000 डॉक्टर्स का ये एडहॉक ख़त्म कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से डीजी खान जो कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का घर है, उनका शहर है, उसमें पिछले 5 दिन से डॉक्टर जो हैं वो ओपीडी की स्ट्राइक पे हैं। ओपीडीज बंद है वहाँ पे, और वजह यह है कि वहाँ पे 35% से 40% डॉक्टर जो हैं हस्पताल के एडहॉक पे काम कर रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं, उनको ये ख़त्म कर रहे हैं। और बाकी पंजाब में भी ये फार्मूला लेके आया जा रहा है कि जितने डॉक्टर्स एडहॉक पे काम कर रहे हैं सबको फारिग किया जाए। नई भर्ती तो बड़ी दूर की बात है, जो पुराने डॉक्टर्स हैं ये उनको भी रखना नहीं चाहते। अब जो 118 बेड्स जिनकी बात हो रही है, 118 मरीजों की, उनको देखने के लिए वार्ड में मैक्सिमम 2 या 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, मैं उस वार्ड की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा। कहीं पे भी एक वार्ड में मरीजों को देखने के लिए 2 या 3 से ज्यादा डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते हम एज हॉस्पिटल स्ट्रेंथ। 118 मरीजों को अगर आपने हर 1 घंटे के बाद देखना हो, उनका बीपी चेक करना हो, उनकी नब्ज चेक करनी हो, क्या ये मुमकिन है 2 से 3 डॉक्टर्स के लिए? ये सारी बातें यास्मीन राशिद साहिबा को नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि वो ये सब कुछ जानते बूझते हुए वो चुप क्यों है, इस पे कन्वे नहीं कर पाती। इस पे हम लोग क्या करें? डॉक्टर्स की उनसे मुलाकात तो होती है ना, हम लोग तो। अच्छा, इस पे ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको पता ना हो, ये बिल्कुल सामने चीजें। मैं आपको ये बताता चलूं, इन सारी चीजों पे 118 मरीज जिस वार्ड में दाखिल होंगे, लेट्स सपोज ये एक वार्ड को हम लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं, हर वार्ड की ये सिचुएशन है, रोजाना की बुनियाद पे लड़ाइयां हो रही हैं, रोजाना की। मेरी बात सुने, जिसका प्यारा मर रहा हो और उसको उम्मीद तो होती है ना, जिसका 35 साल का 40 साल का कोई प्यारा जा रहा है और डॉक्टर उसको देख ही नहीं पा रहा, वो तो आके किसको गिरबान से पकड़ेगा? आप ये देखें, वायलेशन इतनी बढ़ रही है, रोजाना की बुनियाद पे डॉक्टर्स को मार पड़ रही है। वजह क्या है? हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब 2 डॉक्टर्स होंगे, 3 डॉक्टर्स होंगे, 118, 120, 130 मरीज होंगे, हम कैसे देख सकते हैं? मुझे ये बता दें। एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल इन्होंने बनाया डेंगू के मरीजों के लिए, उसके लिए इन्होंने नए डॉक्टर्स भर्ती किए। उन्होंने पुराने जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे, सर्विसेज हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, उधर से डॉक्टर्स उठा के उधर भेज दिए। तो इधर का गैप कौन पूरा करेगा? पहले ही स्ट्रेंथ कम थी, यहां से मजीद डॉक्टर्स उठा के वहां पे भेज दिए। मुझे ये बताएं, हम लोग क्या करें? हम लोग कहां पे खड़े हो? मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो अवाम के सामने ये कन्वे किया जाता है कि ये लोग तो एहतजाजी डॉक्टर्स हैं, इन लोगों का काम ही हड़तालें करना है, हम लोग यहां पे क्या करें? और ये एक और फुटेज नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आप इसमें वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वार्ड्स की सिचुएशन क्या है। ओवर क्राउडेड वार्ड्स हैं और वार्ड्स में कतई यास्मीन राशिद साहिबा, मुझे ईमानदारी की बात है, शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, मेरा सर झुका हुआ है। मैं कितना हम अवाम को सब अच्छा बता सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती कि आप इमरान खान साहब हमसे क्या तवक्को करते हैं कि कितना हम अवाम को झूठ बोलते रहे। हम नहीं बोल सकते भैया, ये वार्ड्स की सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी वहां इंतजामात नहीं है और मुझे नहीं पता कि पैसा कहां पर जाता है। मैं आपकी बात काट रहा हूं, सॉरी, ये वार्ड की सिचुएशन नहीं है, ये वार्ड के बाहर जो राहदारी है, ये वो जगह है और ये वहां पर वार्ड बनाया, ये वार्ड के बाहर बेड्स लगे हुए हैं
اور آپ یہ دیکھیں یہاں سے ڈاکٹرز کے گزرنے کی جگہ نہیں ہے. اور یہ سچویشن ماضی کی حکومت میں ہوئی ہوتی تو اب تک پتہ نہیں بھونچال آ چکا ہونا تھا. میاں نوید صاحب، سر ڈاکٹرز تو ظاہر ہے جس طرح وہ کر سکتے ہیں وہ اس پر اپنی بات بھی کرتے ہیں، آواز بھی بلند کرتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. ماضی میں بھی ڈینگی ہمارے پاس آیا، ہم نے ریکارڈ ٹائم میں ڈینگی کی سرکوبی کی، اللہ نے ہماری مدد فرمائی. اس دفعہ کیا ہو گیا تھا؟ صرف کیا کووڈ ہی مسئلہ تھا یا کچھ معاملات اور بھی تھے؟ دیکھیں جی، کووڈ بھی ایک مسئلہ تھا، چونکہ شروع میں جس طرح یہ پیرنڈیمک عالمی وبا جو سارے ممالک میں آئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شروع میں اس کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا، خوف بھی بہت زیادہ تھا. تو ساری جو توانائی تھی محکمہ صحت کی اور ڈاکٹرز کی اور گورنمنٹ کی وہ ایک طرف فوکس ہوئی. سر لاروا تلف کرنا جو ہے وہ دماغ سے ہونا تھا. ان دا مین ویل یہ نیگلیجنسی یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم سے نیگلیجنسی ہوئی ہے. یہ مختلف ان کے وزیر اور یہ خود انہوں نے سر تسلیم لاروا تلف کرنے میں ضلع انتظامیہ کی عمل دخل تھا، ضلع انتظامیہ کا عمل دخل تھا، محکمہ ماحولیات. ایون میں آپ کو بتا دوں سارے یہ میں بتا دوں کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی تھی سابقہ دور میں، جب جس کو سی ایم پنجاب نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے وہ صبح 6 بجے 7 بجے میٹنگ کال کرتے، تمام محکموں کے ہیڈ ہوتے، ایون واسطہ ہوتا، ایون ماحولیات، زراعت، سر وہ لاروا پکڑنے کے لیے خود پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت لیٹ ہوئے ہیں. یہ تو ہم نے بریکنگ خبریں کرنی شروع کی ہیں کہ ڈینگی بہت زیادہ آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سارا کام چھوڑ کر اب کرونا کو بھی بھول گئے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ صرف ڈینگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم بہت لیٹ ہیں. یہی کام ہم آج سے کوئی 3 ماہ پہلے شروع کر دیتے. اور جس طرح ہم لاروا تلف کرتے ہیں، ٹیمیں گھروں میں جاتی ہیں، گھر چیک کرتے ہیں، سرکاری ادارے چیک کیے جاتے تھے، پھر جو ہے وہ لاروا کتنا تلف ہوا ہم شوکاز نوٹس بھی کرتے تھے سرکاری اداروں کو، پھر پرچے بھی دے دیے جاتے تھے، ٹائروں کی دکانیں ہم چیک کرتے تھے. پوری ایک کمپین چلتی تھی، لیکن اس طرح کمپین نہیں چلی جس کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ابھی بھی اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو یہ اس کا سیزن جو آگے ہے اگلے سیزن میں جو ہے یہ مزید اس سے بڑھے گا. اور یہ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ابھی اسپتالوں کے اندر جو ایسے مریض پڑے ہوئے ہیں اس کی جو ایک پوری مچھردانی لگانی ہوتی ہے، مریض کے ارد گرد اس کو لپیٹنا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کیا جا رہا. تو دوسرا داد و شمار کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں جو آج ڈاکٹرز نے ایک میں چاہوں گا میاں صاحب ڈیٹا دیا. یہ ہم اس کو نیکسٹ بریک میں رکھ لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں نیکسٹ گیسٹ کے پاس جاؤں اور چودھری صاحب سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں. چودھری صاحب، تعلیم دشمنی پہلے کرونا نے نبھائی، اب تعلیم دشمنی ڈینگی نبھانے نکل پڑا ہے. کتنی سکت اور صلاحیت سسٹم میں موجود ہے؟ اساتذہ کتنا پروڈکٹیولی سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں یا بالکل معاملہ ختم ہے؟ اچھا، اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اساتذہ کو کہ جب بھی کوئی پینڈیمک آیا ہے، اساتذہ کرام کو جیسے ہی کوئی ہدایات ملی ہیں یا نہیں بھی ملی تو اساتذہ کرام ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ ایس او پیز کے حوالے سے اگر کرونا کی سچویشن کو دیکھ لیں تو جب اسکول کھولے گورنمنٹ نے اور ہم نے جو یہاں بیٹھ کے پروگراموں میں دعوے کیے تھے اس کو خود حکومت نے مانا کہ ایس او پیز سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اسکولوں میں اور کالجز میں فالو ہو رہے ہیں. ویری گڈ. اسی طرح سے ابھی بھی یہ جو ڈینگی کے ایشو ہے اس کے اندر ہم اپنے طور پر ہم نے جو ڈینگی کا 0 پیریڈ بچوں کو لگاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گھر کے حوالے سے سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کو کہ وہ فل بازو کے کپڑے پہن کے آئیں اسکولوں میں، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جہاں مچھر کاٹ سکے. تو اساتذہ اپنے اینڈ پہ تو پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں یا کوئی لاروا کو تلف کرنا ہے یا اس طرح کے جو سپرے والے معاملات ہیں اس کو تو ڈیفینیٹلی حکومت ہی آگے بڑھ کے کر سکتی ہے. ہم احتیاطی تدابیر کے طور پہ ڈیلی بیسس کے اوپر بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں. اسکول انتظامیہ کے مختلف اسکول کے جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن کوارڈینیشن کے لیے آبویسلی کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہوگا، واٹس ایپ گروپس ہوں گے. کیا اس میں کبھی اس حوالے سے کوئی بات نظر سے گزری کہ فلاں اسکول میں اس وقت یہ مسئلہ زیادہ پھوٹا ہوا ہے یا فلاں ادارے میں اس حوالے سے شکایات ہیں اور ان کا تدارک ابھی تک نہیں ہو پا رہا؟ واٹس ایپ گروپ تو انتظامیہ نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہیڈز ہیں اسکولوں کے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن کوئی اسکولوں کے حوالے سے اس طرح سے کوئی مجھے حکومتی لیول کے اوپر کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی کہ ڈینگی کے حوالے سے کوئی ان کے اوپر توجہ دے دی جائے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے. ابھی اگر ہم اسکول والی سائڈ سے ہی شروع کر لیں تو آپ اس چیز کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر اسکولوں میں یہ پھیلنا شروع ہوا تو ایک مچھر ہے ایک کمرے میں وہ گیا ہے کہ اس پہ فرض نہیں ہے کہ اس نے صرف ایک بندے کو یا ایک بچے کو کاٹ کے باہر نکل جانا ہے، تو یہ سچویشن خدا نخواستہ خراب ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو پراپرلی مینج کرنا چاہیے، حکومت سے بھی یہی میرا مطالبہ ہے
کہ آپ اس کے جو لاروا کو تلف کرنے کے اقدامات ہیں, سپرے کرنی ہے نہیں کرنی, وہ ڈیسیجنز اب منٹس کے اندر لینے کے. سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس پر کیا کہتا ہے؟ obviously چونکہ آپ کی ڈومین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے, یہ کوارڈینیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انتظامیہ کی کوارڈینیشن کے ساتھ. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بنا لی ہوئی ہے ڈینگی ایپ. اچھا, وہ ڈینگی ایپ پہ کنٹرول کرتے ہیں, جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ ہم نے تصویریں صبح شام دینی ہے, پرائمری اسکول ہو, مڈل اسکول ہو, ایلیمنٹری اسکول ملتے ہو. ہیں بریک کے بعد اور بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ بات کریں ڈینگی آؤٹ بریک ہونے کے حوالے سے اور ڈینگی کے نتیجے میں جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس کے چوک ہو جانے کے حوالے سے, وائی ڈی ایس سروسز ہاسپٹل سے ڈاکٹر عبد الرحمان چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈسکشن ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ کی, سچویشن ہم نے دیکھنے کی کوشش کی, ایلیمنٹ آف ہوپ کتنا ہے اور فیئر والا ایلیمنٹ کتنا آپ کو نظر آتا ہے, حاوی کون سا ہے اس وقت, اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو ابھی کی کرنٹ سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن جس طرح حکومت نے آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آج جو بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو انسیکٹیسائڈ سپرے ہے جو مچھر کو مارنے کے لیے سپرے کیا جاتا ہے, ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو خطرہ ہے. ہاں جی, وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ WHO کہتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اگر آپ انسیکٹیسائڈ سپرے نہیں کرتے تو پھر تو آپ کسی طرح اب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میں کوئی انوائرمنٹلسٹ نہیں ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سپرے کرنا چاہیے. یہ کرنا چاہیے یا نہیں یہ بہتر پھر کوئی انوائرمنٹلسٹ بتا سکے گا, لیکن پچھلی حکومتوں نے اسی سپرے کی بنیاد پہ کنٹرول کیا. آج اگر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, ہمارے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ انتظار کریں تب تک جب تک سردی بہت زیادہ نہیں بڑھ جاتی, تو تب تک پھر ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. 1.5-2 مہینے انتظار کرنا ہے. دیکھیں جی, جب تک ٹیمپریچر نیچے نہیں آتا پھر وہی بات ہے کہ جب تک سردیاں نہیں آتی ڈینگی کنٹرول نہیں ہوگا, گرمی نہ آئے تو کرونا کنٹرول نہیں ہوگا, اور پھر یہ جو اگر کنٹرول بھی ہوگا تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے کنٹرول ہوگا, اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ہماری ایز اے اسٹیٹ انپٹ نہیں ہوگی. یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے. میاں نوید صاحب, میاں صاحب ٹائم کم ہے, میں چاہوں گا انتہائی مختصر اور جامع انداز میں ماضی کی حکومت اور موجودہ حکومت ورسز ڈینگی کیا دیکھتے ہیں, کس نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا؟ دیکھیں میاں صاحب, صورتحال تو وہی ہے, پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح انہوں نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا, الرٹ نہیں ہوئے, نیگلیجنس ہے تسلیم بھی انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے کرونا تھا, لیکن ان دا مین وائل کرونا, یہ خود بھی کہتے رہے ہیں, ان کے سیکٹری ہیلتھ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم کرونا کے پیچھے لگے رہے ہیں, ادھر سے ڈینگی سر اٹھا رہے ہیں. لیکن ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے ڈینگی کے حوالے سے کوئی نہیں کیا. انہوں نے وہی اب جو ہسپتالوں میں کاؤنٹر بنے ہیں کرونا کے, وہی اب ڈینگی کے کر دیے ہیں, وہی انفلوئنزا کے کر دیں گے جب اسموک کی وجہ سے لوگ آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہترین کارکردگی محکمہ صحت اور وزیر صحت کو بتانا چاہتے ہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج جو ٹوٹل لاہور میں سرکاری داد و شمار 423 کے قریب مریض رپورٹ کیے ہیں, لیکن صرف سرسز اسپتال کی اگر بات کریں تو 183 کے قریب جو ہے وہ مریض ہیں. تو اس میں سے اگر مائنس کریں تو 219, اس کا مطلب کہ لاہور کے 15 ٹیچنگ اسپتال ہیں. تو یہ تو جو انہوں نے ڈیٹا بتایا تو اس میں بہت فرق ہے. سرکاری داد و شمار کے مطابق اور ڈاکٹرز کی جانب سے جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے بڑا فرق ہے, اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے, اور بڑا فرق نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ صرف 219 بنتے ہیں ایک اسپتال کا. اگر سرسز میں اتنے ہیں, جناب میو, گنگا رام, جنرل, چلڈرن, باقی سارے اسپتال جو ہیں وہ شدارہ ٹیچنگ اسپتال, کوٹ خواجہ سعید اسپتال, دوسرا پرائیویٹ بھی ایڈ کر سارے, تو یہ پرائیویٹ کا یہ سر بہت کم ڈیٹا ہے. اس میں واضح کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ڈیٹا فورجڈ ہے. بالکل بہت فرق ہی بہت ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ سے چوہدری صاحب انتہائی مختصر انداز میں دونوں گورنمنٹس کا ڈینگی ورسز ایجوکیشن, کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا؟ پچھلے دور حکومت کے اندر تو جب یہ ڈینگی کا ایشو آیا تھا تو اسکولوں میں سپرے بھی ہوئے, اور اسکولوں میں جو ہے وہ بار بار ٹیمیں آتی تھیں, لالوا طرف بھی ہوتا تھا. ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں نظر آتی. میں یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت وقت سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دے لیں, اسکولوں کی طرف توجہ دیں, کالجز کی طرف توجہ دیں, تاکہ ہم کسی اس سچویشن میں نہ جائیں کہ خدا نخواستہ دوبارہ اسکول کالجز بند کرنے پڑیں, اور پھر یہ سچویشن کیونکہ مچھر ہے تو یہ کنٹرول نہیں ہوگا. پھر مچھر بھی جائے گا. تو مچھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب ایک مریض کو کاٹے گا تو وہ آگے دوسرا وہ بھی ڈینگی مچھر بن جائے گا. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی وقت ہے.
अभी ही स्कूलों और कॉलेजेस की तरफ तवज्जो दें ताकि बच्चों की और असातिज़ा की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में कोशिश की कि जामे अंदाज में जिम्मेदारान और हुकूमत के सामने चीज़ें रखी जा सकें कि असल ज़मीनी हकायक और मामलात हैं क्या। हमारे यहाँ अज़ियत, परेशानी और तकलीफ की बात ये है जो माजी में नहीं थी, लेकिन तब्दीली सरकार में ये नज़र आती है। और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह रहा हूँ कि हमारा तमाम तर जोर सब अच्छा है कहने और कहलवाने पर लग रहा है, बजाय इसके अगर आप सरकारी जिम्मेदारान और मुलाजमीन को काम की तरफ लाएं, खुद उसके लिए होगा कि आपको खुद ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप उठते होंगे, मामलात को ज्यादा बेहतर अंदाज में देखना पड़ेगा क्योंकि चैलेंज बड़ा है। ये मामला ऐसा नहीं है कि संभल गया तो ठीक है, ना संभला तो खैर है। भैया, इंसानी जानों के मामलात हैं, लोगों की माएं, बहनें, बेटियां, बाप, बुजुर्ग, बच्चे खतरे में हैं। उस्मान बुजदार साहब, यास्मीन राशिद साहब बस बात नहीं कर रहा, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। पंजाब आपके पास है, आप पंजाब के जिम्मेदार हैं, और अगर आप पंजाब की जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में नदामत आम हो सकती है। हम लोग खतरे की घंटी बजा सकते हैं, बता सकते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को लाकर आपके सामने बिठा सकते हैं, स्टेक होल्डर्स की आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं, आपको दस्त बस्ता दरखास्त कर सकते हैं, बिबता कर सकते हैं। वो हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अदा करना, सरकारी जिम्मेदारान से काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है कि डेंगू के हवाले से कतई सिस्टम एजुकेटेड नहीं है। लाखों करोड़ों डॉलर्स लगाकर डेंगू के हवाले से एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान लाई गई थी मुतासरा मुमालिक से कि डेंगू को फाइट बैक कैसे करना है। अब अल्लाह करे कि आप तमाम मुखासमतें और मुखालफतें छोड़कर उन चीज़ों को अडेप्ट करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला अपनी आफियत और पनाह का मामला आम करे और वतन अजीज़ तमाम अवाम के साथ खैर व आफियत में रहे। अस्सलाम वालेकुम।